الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مودع ولا مستغنى عنہ ربنا نحمده ونشکره ونشهد ان لا الہ الا هو وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ شمائل ترمذی کا لیسن چل رہا ہے۔ بیان یہ چل رہا تھا کہ بھئی کھانے سے پہلے کیا پڑھنا چاہیے اور کھانے سے فراغت پر کیا پڑھنا چاہیے۔ تو ہم نے دعائیں بیان کی تھیں۔ اسی سلسلے میں یہ ایک اور حدیث آ رہی ہے کہ بھئی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو برکت ہوتی ہے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھتے ہیں تو اس کا شکر ادا ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیث آ رہی ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو سمى لكفاكم۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے، 6 صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر ایک گنوار دیہاتی بیڈوین آیا اور وہ سارا کھانا 2 لقموں میں صاف کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بسم اللہ پڑھ کر کھاتا تو یہی کھانا سب کو کافی ہوتا۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ بسم اللہ پڑھنے سے برکت ہوتی ہے اور بسم اللہ چھوڑنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ امام ترمذی نے اس باب کے شروع میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے اسی قسم کا ایک قصہ نقل کیا تھا۔ ہو سکتا ہے حضرت عائشہ جو یہ قصہ بیان کر رہی ہیں اور وہ دونوں سیم ہوں، اور ہو سکتا ہے الگ الگ ہو، اور اس میں پھر یہ سوال کہ حضرت عائشہ نے یہ کیسے دیکھا، تو ہو سکتا ہے یہ حجاب کے نزول سے پہلے کا قصہ ہو، کیونکہ حجاب کرنے کا حکم سن 4 یا 5 ہجری میں آیا ہے، تو یہ اس سے پہلے کا قصہ ہو، اور ہو سکتا ہے حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے دیکھ لیا ہو اگر یہ حجاب کے بعد کا قصہ ہو، یا حضور نے بتایا ہو کہ ایسا ہوا تھا آج۔ بہرحال ایک کھانا کھا رہے تھے 6 صحابہ کے ساتھ، اس میں آرام سے اسموتھلی کھانا چل رہا تھا، لیکن ایک اعرابی بیچ میں آ کے گھسا اور 2 نوالے کر کے ہڑپ کر کے پورا ہڑپ کر دیا، پورا کھانا صاف ستھرا ختم کر دیا، اس نے نمٹا دیا۔ تو حضور نے فرمایا اس نے بغیر بسم اللہ کے ہاتھ ڈال دیا، برکت ختم ہو گئی۔ اگر یہ بھی بسم اللہ پڑھ کے آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے کھاتا تو یہی کھانا تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ معلوم ہوا اللہ کے نام میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے، بہت برکت رکھی ہے، اس لیے ہر کام اللہ کے نام سے کرنا چاہیے، اللہ کا نام نہیں بھولنا چاہیے، بلکہ اللہ کے نام میں تو اتنی برکت ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وہ دعا جو ہے صبح میں جو وہ پڑھا کرتے تھے اس میں اللہ کا نام ہی مذکور ہے، وہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اس سے وہ کہتے ہیں کہ بہت برکت ہوتی تھی ان کے مال میں بھی، اولاد میں بھی، جان میں بھی، عزت میں بھی۔ اور سمپل دعا ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی۔ اتنا تو سب بہت سمپل ہے، آپ خود بھی یاد کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ تو سب کو یاد ہے، علی دینی، علی نفسی، علی اہلی و مالی، علی کل شیء اعطانی ربی۔ اللہ کا نام لیتا ہوں میں اپنے دین پر کہ میرا دین اللہ کے نام کے ساتھ محفوظ رہے، میری جان پر کہ میری جان سر سے لے کر پاؤں تک میرا جسم محفوظ رہے، اور میرے مال پر کہ اللہ میرے مال کی بھی حفاظت کرے، اور میرے اہل و عیال پر کہ اللہ میرے بیوی بچوں کی بھی اللہ حفاظت کرے، ان پر بھی اللہ کا نام لیتا ہوں۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی، بسم اللہ علی اہلی و مالی، میری فیملی اور میرے مال پر بھی اللہ کا نام لیتا ہوں میں، اور صبح صبح سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کی حفاظت کرے، اور بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے، میرا گھر، میری گاڑی، میری زمین، میرا باغ، میرا جاب اور میرے پیسے، میری انکم، سب پر میں اللہ کا نام لیتا ہوں۔ اور آگے بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض والسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء،
اسألک اللہم من خیرک الذی لا یعطی غیرک عز جارک وجل ثناؤک اجعلنی فی عیادک وجوارک من کل سوء اللہم انی احترس بک من کل شر وأقدم بين يدي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 6 مرتبہ اس کو پڑھتے قل هو اللہ کو. 6 مرتبہ پڑھ کر پھر کہتے من امامی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی واعوذ بعظمتک من ان اغتال من تحتی. تو یہ حضرت انس کی دعا ہے، اس میں آپ نوٹ کریں تو بسم اللہ ہی بسم اللہ ہے. بسم اللہ خیر الاسماء، اللہ کے نام سے میں یہ پڑھ رہا ہوں وظیفہ جو سب سے اچھا نام ہے. بسم اللہ رب الارض والسماء، اللہ کے نام سے جو زمین کے بھی رب آسمان کے بھی رب. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، اللہ کے نام سے میں یہ پڑھ رہا ہوں جس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی بیماری تکلیف نہیں دے سکتی. اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اللہ کا نام لے رہا ہوں کہ جس کے نام کے ہوتے ہوئے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکتی آسمان میں نہ زمین میں، اور وہ اللہ ہی سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تو یہ، اور اس کے بعد قل هو اللہ 6 دفعے پڑھ کر کے آگے پیچھے پھونک مار دیتے تو اس سے اللہ پاک ان کی حفاظت فرماتے، برکت ہوتی. اور یہ تو حدیث میں بھی ہے کہ جو آدمی صبح کو یہ پڑھ لیا کرے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، تو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو شام تک اس کو کوئی بڑی تکلیف بیماری نہیں پہنچے گی. اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کو کوئی بیماری تکلیف نہیں پہنچے گی، حفاظت ہوگی. یعنی سانپ بچھو کے کاٹنے سے، جن جادو کے اثرات سے، اور بھی اس طرح کی آفتوں سے، آسمانی سلطانی آفتوں سے پروٹیکشن مل جائے گا، حفاظت ہو جائے گی اگر اس کو پڑھ لیا کریں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. تو یہ پڑھ لیا کریں، صبح کو عادت ڈال لیں، شام کو عادت ڈال لیں، حفاظت ہوگی. تو اس جگہ بسم اللہ کا بیان چل رہا تھا کہ کھانے کی چیز پر بسم اللہ پڑھ کر کے کھائیں پئیں تو اس سے اس کھانے میں بھی برکت ہوگی، اس پینے میں بھی برکت ہوگی، اور وہ کھانا جو ہے وہ غذا بنے گا، جسم کی میں طاقت پیدا کرے گا، اور بدہضمی وغیرہ نہیں ہوگی، حفاظت ہوگی. تو اس لیے بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، پینا چاہیے، اور ہر کام بسم اللہ پڑھ کر کرنا چاہیے. آگے اور حدیث پیش کر رہے ہیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیرضى عن العبد ان یأکل الاکلة ویشرب الشربة فیحمدہ علیہا. بے شک اللہ پاک اپنے بندے سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں اس بات پر کہ وہ ایک نوالا ایک لقمہ کھائے یا ایک گھونٹ پانی پیوے اور اللہ کی تعریف اس پر کر دے. یعنی بعض مرتبہ اللہ پاک اتنی بات پر بھی بندے سے خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ بندہ ایک نوالا اور لقمہ کھا کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے، یا ایک گھونٹ پانی پی کر الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرے. تو ایک تو ہوتا ہے نا الحمدللہ گلے سے یہاں الحمدللہ، اور دوسرا ہوتا ہے دل کی گہرائی سے نکلے الحمدللہ. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ اتنا میٹھا ٹھنڈا پانی دیا. بلکہ پانی کی بھی ایک دعا آ رہی ہے، آگے بیان کریں گے کہ الحمدللہ الذی سقانا عذبا فراتا ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا. سب تعریفیں اللہ کے لیے کہ اللہ نے ہم کو میٹھا میٹھا پیاس بجھانے والا پانی مرحمت فرمایا، اور اس پانی کو یہ نمکین اور کڑوا نہیں بنا دیا ہمارے گناہوں کی بنا پر. سمندر کا پانی کیسا نمکین کڑوا ہوتا ہے، اس کو منہ میں آ جائے تو تھوک دینا پڑتا ہے. تو اگر اللہ اس پانی کو بھی ایسا بنا دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ نے اس پانی کو میٹھا بنایا اور پیاس بجھانے والا بنایا. نمکین پانی پیاس نہیں بجھاتا، میٹھا پانی پیاس بجھاتا ہے. تو اللہ نے میٹھا پانی دیا، اس پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں. تو یہ آدمی بعض مرتبہ دل کی گہرائی سے اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ پاک اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، اس کے لیے اپنی رضا لکھ دیتے ہیں، اپنی جنت لکھ دیتے ہیں. تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کا بہت سمپل طریقہ یہ ہے کہ آدمی
کھاتے پیتے پہنتے اوڑھتے چلتے پھرتے اللہ کا نام لے، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، تو اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ بہت نوازتے ہیں، اللہ بہت دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ، یہ اکلتا اور اکلتا دونوں ضبط ہیں اس کے، اور یشرب الشربۃ شربتا دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بظاہر اکلا اور شربہ اس میں مرہ ہوگا کہ ایک مرتبہ کھانا کھاوے یا ایک گھونٹ پانی پیوے اور اللہ کی تعریف کرے تو اس پر اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کہیے اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ ہم آپ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے اے اللہ جیسے کرنا چاہیے، آپ تو ایسے ہی ہیں جیسے آپ نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ بہرحال یہ باب پورا ہوا کہ بھئی کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد کیا دعا پڑھنی چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ علی برکت اللہ پڑھ لینا چاہیے، اور کھانے کے بعد الحمدللہ یا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، الحمدللہ الذی اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضل، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی، الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة، الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ یہ سب دعائیں حدیثوں میں وارد ہوئی ہیں جو کھانے کے بعد پڑھنے کی ہیں، تو ساری یاد نہ ہو تو جتنی یاد ہو سکے کریں، لیکن کچھ پڑھیں تو صحیح۔ ہم لوگ تو نہ پڑھتے ہیں نہ یاد رکھتے ہیں، اور نہ شروع میں کچھ پڑھتے ہیں نہ آخر میں کچھ پڑھتے ہیں، اور دھڑا دھڑ کھائے جا، اور پھر وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، اندر جا کر چربی بنتا ہے، پیٹو بن جاتا ہے آدمی، بہت بڑا پیٹ سامنے نکل آتا ہے، اور پھر بیماریاں آتی ہیں۔ تو یہ سب جو ہے ہماری یہ سمجھیے یہ بے ترتیبی کی وجہ سے ہے۔ اگر ہم ترتیب سے سب کام کریں تو ہیلتھی بھی رہیں، صحت مند بھی رہیں، اور کھانا پینا بھی ہمارے لیے مفید ہو، بیماریوں سے حفاظت ہو۔ اللہ پاک ہمیں سنت کے مطابق ہر کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے نیکسٹ چیپٹر ہے باب ما جاء فی قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا بیان، کہ کس قسم کے پیالے سے آپ پانی اور شربت اور دودھ وغیرہ تناول فرماتے تھے، وہ پیالہ کیسا تھا اس کا بیان۔ حدثنا الحسین بن الاسود البغدادی قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عیسی بن طہمان عن ثابت قال اخرج الینا انس بن مالک رضی اللہ عنہ قدح خشب غلیظا مضببا بحدید فقال یا ثابت هذا قدح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ثابت کہتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک لکڑی کا موٹا پیالہ جس میں لوہے کے پترے لگ رہے تھے نکال کر دکھایا اور فرمایا کہ اے ثابت یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ ہے۔ یہ جو پیالہ تھا فرمایا لوہے کا تھا اور موٹا پیالہ تھا، لکڑی کا پیالہ تھا اور موٹا پیالہ تھا، اور اس کے اوپر پترے لگے ہوئے تھے۔ یہ کیوں پترا کیوں لگایا تھا؟ ایک روایت میں ہے کہ وہ ایک طرف سے اس کی لکڑی ٹوٹ گئی تھی، اس لکڑی کو جوڑنے کے لیے اس پر پترا لگا دیا تھا، کیونکہ لکڑی تو کبھی ٹوٹ جاتی ہے، تو گر گیا پیالہ تو ٹوٹ گیا، تو اس کے سائڈ پر جہاں سے وہ ٹوٹا تھا اس کو جوائن کرنے کے لیے اس پر وہ لوہا لگا پیتل پترا لگا دیا تھا، وہ اسٹیل سا لگا دیا تھا تاکہ وہ بچ جائے۔ اچھا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیا کرتے تھے۔ مضبباً بحدید، پترا لگا ہوا تھا۔ حضرت شیخ یونس صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کڑیاں ہیں، کہ اس کے دونوں سائڈ پر دو کڑیاں تھیں اس کو پکڑنے کے لیے، تو ہو سکتا ہے یہ معنی ہو کہ اس میں کڑیاں لگی ہوئی تھیں تاکہ اس پیالے کو پکڑنا آسان ہو۔ جیسے یہ پیالی ہے، اس کے سائڈ میں یہ ہک ہے، تو سائڈ پر ایسے کڑی لگا دی تھی تاکہ اس کو پکڑنے میں آسانی ہو۔ آگے
حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بهذا القدح الشراب كله الماء والنبیذ والعسل واللبن، میں نے اس پیالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کے شربت پلائے ہیں، پانی بھی پلایا ہے، نبیذ بھی پلایا ہے، شہد بھی پلایا ہے اور دودھ بھی پلایا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی پیالہ تھا اور اسی میں سب کچھ پیتے تھے۔ ہمارے یہاں تو دیکھو یہ میرے سامنے 2 پیالے پڑے ہوئے ہیں، ابھی اس میں ہمارے عرفان بھائی نے ہم کو گرین ٹی پلائی، گلا خراب ہو رہا تو اب اس میں اس کے لیے الگ پیالہ، اور یہ پانی ہے تو پانی کا الگ پیالہ۔ تو ہمارے یہاں اور گھروں میں کھانے کے لیے کھائیں گے تو کسٹرڈ کا الگ پیالہ ہوگا، آئس کریم کا الگ پیالہ ہوگا، سوپ پینے کے لیے الگ پیالہ ہوگا، اور بریانی کھانے کے لیے الگ پلیٹ ہوگی، اور سالن کھانے کے لیے گول پلیٹ الگ ہوگی۔ تو یہ سب الگ الگ پیالے ہمارے گھروں میں تو پتہ نہیں کتنے برتن ہوتے ہیں کہ کچن میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، دماغ چکرا جاتا ہے کہاں رکھیں یہ سارے برتن۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک ہی پیالہ تھا اور اسی میں سب کچھ پیتے تھے، اور کھانا بھی اسی طرح ایک ہی برتن تھا اسی میں کھاتے تھے، تو اس میں الگ الگ برتن تھے نہیں تو دھونے کی بھی جھنجھٹ نہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو سادگی تھی اور آپ کی زندگی میں جو تواضع تھی کہ آپ کتنے سادہ سمپل انسان تھے، کتنے ہمبل اور ہیوملٹی والے، تواضع والے اور اپنے آپ کو جھکانے والے انسان تھے۔ شاہی زندگی کہ بھئی وہ بالکل شاہی ٹھاٹھ اور بہت بڑا محل، بہت بڑا مکان اور بہت زیادہ برتن اور بہت قسم کے کھانے پینے، پہننا اوڑھنا، یہ سب شاہی ٹھاٹھ حضور کو پسند نہیں تھا، ایک دم سمپل اور سادہ زندگی گزارتے تھے۔ یہ جو پیالہ تھا جس میں حضور نے سمجھیے کہ پیا تھا، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی میراث میں یہ پیالہ چلا اور پھر آگے چل کر 8 لاکھ درہم میں یہ فروخت ہوا، 800,000 درہم، کیونکہ حضور کا پیالہ تھا۔ تو حضرت انس کی اولاد میں سے بعضوں کو ضرورت پڑی ہوگی بیچنے کی، انہوں نے بیچا تو کسی نے اس پیالے کو چونکہ حضور کا پیالہ تھا 8 لاکھ درہم میں خریدا۔ پھر یہ پیالہ چلتا گیا۔ کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بصرہ میں ایک دفعے اس پیالے سے پانی بھی پیا تھا، بعض کہتے ہیں وہ پیالہ اور تھا۔ بہرحال یہ اس پیالے کی بھی سمجھیے کہ قدر و قیمت بڑھ گئی حضور کے ساتھ نسبت حاصل ہونے کی وجہ سے، اور حضور کی اس طرح کی بعض چیزیں بعض میوزیم کے اندر رکھی ہوئی بھی ہیں، تڑکی میں بعض میوزیم میں چیزیں ہیں، اور سمجھیے کہ یہ ہے۔ البتہ وہ بال مبارک کے بعض ویڈیو گھومتے ہیں، اتنے لمبے وہ بال اور اس کو وہ عطر وغیرہ لگاتے ہیں، وہ ثابت نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور کے اتنے زیادہ بال کسی کے پاس تھی نہیں، وہ تو اتنی لمبی چوٹلی تھی، وہ تو کوئی عورتوں کی چوٹلی لگتی ہے، حضور کے ایسے لمبے بال تھوڑے ہی تھے کہ اتنی لمبی چوٹلی بنے اس سے۔ تو یہ وہ ایسے ہی پتہ نہیں کہاں سے کیسی اٹھ پٹانگ ویڈیو بنا دیا ہے کسی نے، ہاں تو وہ تو کہیں کسی کے پاس 2-4 بال ہوتے ہیں، کسی کے پاس 1 بال ہوتا ہے، وہ منہ مبارک ہوتا ہے، کہیں لوگ زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک ویڈیو آیا تھا اس میں لمبی چوڑی چوٹلی اور پتہ نہیں اس میں عطر وغیرہ لگاتے ہیں عربستان کے کہیں کا، وہ امیرٹ وغیرہ کا، تو یہ سمجھیے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کا ایسے ہی بنا دیا ہے۔ خیر، تو یہ پیالہ مبارک اگر کہیں سے مل جائے اور برکت کے لیے اس میں سے ہم پانی پئیں تو یہ ہو سکتا ہے، اور سمجھیے کہ یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اور ایک دفعہ چچنیا والوں کا ایک ویڈیو آیا تھا واٹس ایپ کے اوپر کہ اس میں حضور کا پیالہ مبارک وہ لے جایا گیا اور وہاں پر اس کو بہت اس کے ساتھ آنر کے ساتھ، اور پھر وہاں کے جو شیخ تھے انہوں نے اس کی زیارت کی اور اس میں سے پانی پیا سب اور حاضرین کو پلایا۔ تو اگر واقعی وہ حضور کا پیالہ ہے اور اس کی اس طرح تعظیم ہے تو کرنا چاہیے، حضور کا پیالہ ہے۔ دیکھو 8 لاکھ میں فروخت ہوا تھا وہ، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پیالے سے پیا تھا۔ یہ برکت ہے، حضور کا پیالہ ہے، حضور کی برکت اس کو لگی، حضور کا منہ مبارک اس میں لگا، منہ مبارک دہن مبارک اس میں لگا ہے۔ اس پر ایک بات یاد آ گئی، ایک دفعہ میں حج عمرے میں گیا ہوا تھا، تو وہاں طواف کرنے کے لیے میں طواف کر رہا تھا، رات کا ٹائم تھا، بھیڑ کافی تھی، تو ہمارے ایک چاچا جو ہیں وہ حجر اسود کے پاس گھوم رہے تھے، تو وہاں کھڑے ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ مجھے چانس ملے تو حجر اسود کو جا کر بوسہ دوں۔ تو میں ایک راؤنڈ میں سے گھوم کر کے گیا تو چاچا وہاں کھڑے ہیں حجر اسود کے پاس، میں واپس آیا تو چاچا وہیں کھڑے ہیں، پھر آیا تو وہیں کھڑے ہیں،
میں نے سوچا کہ چاچا کو کچھ کہوں، تو میں نے عرض کیا چاچا جان یہ آپ کیوں یہ بھیڑ بھاڑ میں آپ تو ضعیف کمزور ہیں، آپ دھکم دھکی میں آپ کو کچھ ہو جائے گا، آپ ایسا کرو دور سے استلام کر لو بسم اللہ اللہ اکبر، تو بس وہ برابر ہے، اس کو بوسہ دینے کے برابر ہے، سیم ثواب ملتا ہے۔ تو چاچا کہنے لگے ہاں یہ تو ہم کو بھی معلوم ہے، لیکن جی چاہتا ہے جہاں سرکار کے ہونٹ لگے تھے وہاں ہمارے بھی ہونٹ لگ جائیں، اس لیے میں بوسے کی کوشش کر رہا۔ میں نے کہا بھائی یہ تو عاشق رسول ہے، میں خامخواہ اس کو چھیڑ دیا۔ میں نے کہا چاچا جزاک اللہ صبح میں جا رہا ہوں، میں چل دیا۔ لیکن پھر چاچا کے اس جملے سے میرے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی، تو میں نے کہا مجھے بھی اب تو بوسہ دینا ہے۔ تو پھر میں رات کے وقت ایسے ٹائم پر گیا 2 بجے کہ جب وہ بھیڑ کم ہوتی ہے اور وہ صفائی والے آتے ہیں تو ذرا کارڈن آف کر دیتے ہیں اور لائن میں جو کھڑے ہوتے ہیں ان کو باری باری اطمینان سے بوسہ دینے دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے موقع دے دیا تو پھر ہم نے جا کر ہم نے بھی اطمینان سے بوسہ دیا، ورنہ میری تو کبھی ہمت نہیں پڑتی تھی، دور سے ہم استلام کر لیتے تھے۔ اللہ پاک اس چاچا کو جزائے خیر دے کہ ان کی برکت سے مجھے بھی وہ بوسہ دینے کا چانس مل گیا۔ بہرحال تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے مبارک کا تذکرہ ہوا، اور برکتی پیالہ تھا۔ ہمارے حضرت مولانا یوسف مطالعہ صاحب دامت برکاتہم مد فیض اللہ مراتبہم نے مدینہ شریف سے وہاں کی مٹی کے کچھ پیالے منگوائے تھے، تو وہ ہم کو بھی دیا ایک پیالہ، تو اس میں سے کہ بھئی اس میں سے پانی پیا کرو۔ تو بھئی مدینے سے جب عشق ہوتا ہے تو اس کی مٹی سے بھی محبت ہوتی ہے، تو وہاں کی مٹی کا یہ پیالہ بنا ہوا ہے، ہم اس میں کبھی کبھی پانی پیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے کہ مدینے کی مٹی والے پیالے سے ہم نے پانی پیا۔ تو بہرحال یہ عشق اور محبت کی باتیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حضور کے پیالے سے پانی پیا تھا، بصرہ میں ان کو سمجھیے کہ وہ ملا تھا، اور حضرت انس بھی بصرہ میں ہی رہتے تھے تو ان کی نسل میں وہ وہاں چلا ہوگا، تو امام بخاری تو بہت 200 سال بعد آئے ہیں، تو سمجھیے کہ اس وقت وہ پیالہ وہاں محفوظ تھا تو انہوں نے اس میں سے پیا تھا۔ آگے پھر اس حدیث میں یہ بھی آیا کہ اس میں پانی بھی پلایا، نبیذ بھی پلایا، شہد بھی پلایا، دودھ بھی پلایا۔ نبیذ کیا ہے؟ وہی کھجور یا کشمش سلطانہ پانی میں ڈبو دیے جائیں، پھر اس کو اوور نائٹ رہنے دیا جائے تو صبح تک اس کا مٹھاس جو ہے پانی میں آ جائے تو وہ اس کو پی لیں تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو کشمش ہے اس کا پانی پیٹ میں ٹھنڈک پیدا کرتا ہے اور سکن پرابلمز کے لیے مفید ہے اور خون کو صاف کرتا ہے۔ تو آدمی یہ تھوڑا کشمش کا پانی 7-8 منقع جو ہے اس میں ڈال دے چھوٹے 1 گلاس پانی میں، اور اس کو رات بھر رہنے دے اور صبح میں وہ پی لے تو پیٹ بھی صاف ہوتا ہے اور سکن بھی صاف ہوتی ہے اور خون جو ہے وہ بھی صاف ہوتا ہے۔ تو یہ وہاں اس طرح کے سارے ڈرنک تھے۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ حضور کے پیالے مبارک کا بیان ہوا۔ آگے اس کے بعد حضور کے فروٹ کھانے کا ذکر کہ کیا فروٹ حضور نے کھایا تھا اس کا بیان آئے گا، اس کو ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائے اور آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔